بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، برادران ملت، میں نے سورہ مدثر کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیتوں کا شان نزول فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہنم میں جن فرشتوں کو بطور داروغہ کے متعین کیا ہے، ان فرشتوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے کیا کہ تقریباً 19 فرشتے جہنم کے ارد گرد جہنم کے داروغہ بنے ہیں، تقریباً 19 فرشتے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ کہا کہ اگر 19 فرشتے داروغہ ہیں تو کیوں نہ ہم 190 آدمی مل کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، 190 آدمی مل کر ان 19 فرشتوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مار دیں گے، ختم کر دیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور ایک آدمی تھا مکے میں الاشدین، اس کا نام تھا کندہ بنت اسید، کندہ بن اسید، بہت بڑا پہلوان تھا، مغرور تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ اگر گائے کا چمڑا کاٹ کر زمین میں بچھا دیا جاتا اور اس پر یہ کھڑا ہو جاتا چمڑے پر، اور 10 مکے کے بہادر لوگ اس چمڑے کو پکڑ کر گھسیٹتے، تو فرماتے ہیں کہ اتنا مضبوط تھا اور اتنا بڑا پہلوان تھا کہ وہ اس جگہ پر ٹھہرا رہتا اور 10 لوگ جو چمڑا پکڑ کر گھسیٹتے، چمڑا ٹوٹ جاتا لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹھس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ بڑا مضبوط آدمی تھا اور مغرور بھی۔ غرور میں یہ کہنے لگا کہ 19 فرشتے ہیں داروغہ، بطور داروغہ کے جہنم کے اطراف و اکناف میں، تو اے قریشیو، قریش جو ان کے اس وقت میں ابو جہل اور دیگر ساتھی تھے، ان سے کہتا کہ تم 2 آدمیوں کا مقابلہ کر لو، 2 فرشتوں کا تم مقابلہ کر لو، باقی 17 کو میں نمٹا لوں گا، باقی 17 کو میں نمٹا لوں گا۔ اس طرح سے چیمی گوئیاں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ آرائی کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جتنے فرشتے جہنم کے داروغہ ہیں ان کا ذکر کروایا تھا، صرف 19 فرشتے۔ ان کے ذہن میں کیا آ گیا؟ مشرکین کے کہ خالص 19 فرشتے ہی ہیں، اللہ نے 19 فرشتوں ہی کو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ فرشتے نہیں ہیں۔ یہ ذہن میں تصور بیٹھ گیا تھا
کسی کہنے والے نے کہا کہ وہ انسان نہیں ہیں، وہ فرشتے ہیں، تم نہ ان کو جو ہے ہرا سکتے ہو اور نہ ہی تم جو ہے ان کو تھکا سکتے ہو، نہ ہرا سکتے ہو نہ تھکا سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جن جو ہے فرشتوں کو متعین کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَعَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ایسے جو ہے سخت مزاج فرشتے اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں کہ وہ فرشتے اللہ کی ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اس کے جو ہے فرما برداری میں رتی برابر بھی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو چنانچہ جو یہ نظریہ ان لوگوں کا تھا کہ فرشتے صرف 19 ہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری، کہا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا جو لشکر ہے، جنود کہتے ہیں لشکر کو، فرشتوں کا جو لشکر ہے، اس فرشتوں کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے یعنی اللہ کے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضرات ملائکہ کی صحیح تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ بے شمار ملائکہ کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، جس پر ہم کو ایمان لانا لازم اور ضروری ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی ملائکہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون وارا ما لا ترون، اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون، کہ لوگوں کچھ چیزیں میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے، جو چیزیں میں سنتا ہوں وہ چیزیں تم سن نہیں سکتے، وَأَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، اور کچھ چیزیں میں دیکھتا ہوں جسے تم دیکھ نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے حضرات صحابہ کے درمیان میں، صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم کو آسمان سے کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نبی جی ہم کو تو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان میں فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کے بوجھ کی وجہ سے، فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے آسمان چڑھ چڑھا رہا ہے، آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں۔ جیسے آپ جو ہے سریر پلنگ، ایسا پلنگ جو تھوڑا بہت نازک ہو اور اس پر بوجھ زیادہ ہو جاتا ہو تو اس میں جو آواز آتی ہے چڑھ چڑھانے کی آواز، ویسے آسمان سے آواز آتی ہے۔ اور اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتت السماء وحق لها ان تئت، کہ آسمان چڑھ چڑھا رہا ہے، یعنی آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں، اور آسمان سے آوازیں آنے کا یہ حق بھی رکھتا ہے آسمان، اس لیے کہ ما فیہا موضع اربع اصابع، کہ آسمان میں 4 انگل کے برابر بھی خالی جگہ باقی نہیں ہے، الا واضح جبہتہ للہ ساجدہ، مگر یہ کہ حضرات ملائکہ اپنے پیشانی کو آسمان پر سجدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ٹیکے ہوئے ہیں۔ کچھ ملائکہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور کچھ ملائکہ رکوع میں ہیں، کچھ جو ہے ملائکہ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ،
کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں اتت السماء وحق لها ان تعد لو انکم تعلمون ما اعلم۔ اے لوگو غور سے سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو غور سے سنو، لو انکم تعلمون ما اعلم، جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ چیزیں تم جاننے لگ جاؤ، وہ چیزیں تم جاننے لگ جاؤ، تو فرماتے ہیں لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیل ولبکیتم کثیر، کہ تم ہنسنا بند کر دو، تم ہنسنا بند کر دو اور رونا شروع کر دو، ولبکیتم کثیر، ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بڑوں کے لیے ہے یہ حدیث مبارکہ، فرماتے ہیں وما تلذذتم بالنساء علی الفرش، کہ تم میں سے کوئی مرد اپنی بیویوں سے بستر پر مزے لینا چھوڑ دے، وما تلذذتم بالنساء علی الفرش ولخرجتم الی الصعدات تجأرون الی اللہ، اور تم جو ہے جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ چیزیں جاننے لگ جاؤ، تو تم اپنے گھروں میں نہ رہو، آبادیوں میں نہ رہو، بلکہ تم جنگلوں کی طرف چلے جاؤ اللہ کی پناہ پکڑتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت میں جنگلوں کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں وَلَقَرَجْتُمْ إِلَى السَّوْدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور فرماتے ہیں لو كنت شجرة تُغْزَدْ، لو كنت شجرة تُغْزَدْ، اے کاش کہ میں ایک درخت ہوتا۔ کون؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے کاش کہ میں درخت ہوتا، شجرۃ تعضد، جو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا، جو جڑ سے کاٹ دیا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے خوف اور خدشے سے اتنے جو ہے الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ چنانچہ محترم بزرگ و دوستو کہ اللہ کے فرشتے بے تعداد ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ فرماتے ہیں کہ آسمان میں رتی برابر بھی جگہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت چل رہا تھا، غالباً فتح مکہ کا موقع تھا، فتح مکہ کا موقع تھا۔ تین آدمی آئے، تین آدمی آ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے ان کو فرمایا کہ نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز ہو رہی تھی۔ تو اس میں سے دو آدمی چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ایک آدمی تھا جس کے اندر خباثت بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مجھ سے مقابلہ کرے اور مقابلہ کر کر مجھے ہرا دیں اور میرا منہ مٹی میں ملا دیں، حضرت عمر کو بول رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی میرا مقابلہ کرے اور مٹی میں میرا چہرہ ملا دیں تو ہو سکتا ہے تب نماز پڑھوں، اگر کوئی یہ مقابلہ میرا نہ کر سکے تو وہ سوچ لیں کہ میں نماز نہیں پڑھنے والا۔ چنانچہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، اور آپ کا غصہ تو مشہور ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو اکیلا نہیں، تیرے ساتھ جتنے لوگوں کو تو بلانا چاہتا ہے بلا لے، میں تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے مقابلہ کیا، اور ایسا مقابلہ کیا کہ اسے بالکل مختصر وقت میں اسے نیچے سلا دیا اور اس کا منہ مٹی میں ملا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی اوپر ہی پڑے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر اس بندے کو بچایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹایا۔ تو حضرت عمر کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، حضرت عمر اسی غصے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عمر نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، اگر تو چاہ کر اس کو مار دیتا، اس کی گردن اڑا دیتا
تو بھی جو ہے بہت اچھی بات تھی، اتنا جملہ بولنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے نکلنا تھا۔ حضرت عمر جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں سے اٹھے، چھلانگ لگا کر بھاگنے لگے، دوڑنے لگے اس کی گردن اڑانے کے لیے۔ حضرت عمر کو اجازت ملنی تھی، فوراً بھاگنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، عمر آؤ آؤ بیٹھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس بندے کی عبادت کا اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اور تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان میں اللہ نے اتنے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، اتنے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے کہ جب معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات تشریف لے کر گئے تھے تو چوتھے آسمان پر جو بیت المعمور دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بیت المعمور کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ 70,000 فرشتے روزانہ اس بیت المعمور کا طواف کرتے، اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو موقع ملتا ہے تو پھر قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملتا، پھر نئے فرشتے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے فرشتے ہوں گے۔ تو حضرت عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اتنے زیادہ فرشتے پیدا کیے ہیں، اتنے زیادہ فرشتے پیدا کیے ہیں، پہلے آسمان میں، دوسرے آسمان میں، تیسرے آسمان میں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عرض کیا اے نبی جی، اگر اتنے فرشتے ہیں اور وہ ذکر کر رہے ہیں تو وہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ فرشتے ذکر کرتے ہیں سبحان ربی کیا دعا ہے؟ سبحان الملک القدوس۔ پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں سبحان الملک القدوس۔ دوسرے آسمان کے فرشتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان الملک الحی سبحان العزت والجبروت، سبحان العزت والجبروت۔ اور تیسرے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں سبحان الملک الحی الذی لا ینال ولا یموت۔ یہ تین جو ہے آسمان کے فرشتے یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو بھی جو ہے اس ذکر کا ورد کیا کر نمازوں کے اندر۔ تو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی دوسری جو دعائیں آپ نے سکھائی ہیں، تو فرمایا وہ کبھی وہ دعائیں پڑھ لو اور کبھی یہ دعائیں پڑھ لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بتانا یہ ہے کہ وہ جو کندہ بن اسید تھا، جو بہت بڑا دشمن، جو بڑا طاقتور تھا، وہ اتنا بڑا طاقتور تھا کہ وہ یہ کہنے لگا کہ میں 17 فرشتوں کا مقابلہ میں اکیلا کر لوں گا، 2 فرشتوں کو تم سنبھال لو۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ کندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، کہنے لگا کہ دیکھو اگر تم مجھے پچھاڑ دو گے، بہت طاقتور تھا، پہلوان تھا نا، چمڑا پھٹ جاتا تھا، یہ اپنی جگہ سے رتی برابر ہلتا نہیں تھا، اتنا مضبوط تھا اور غرور بھی تھا اپنی طاقت پر۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے اس نے کہا کہ اگر تم مجھے پھچاڑ دو میدان میں، اگر تم مجھے جو ہے پچھاڑ دو گے تو میں ایمان میں داخل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول فرمایا اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے مقابلہ فرمایا، ایک بار نہیں کئی مرتبہ اسے زمین پر لٹا دیا، کئی مرتبہ پچھاڑ دیا، لیکن اس کی قسمت میں ایمان نہیں لکھا تھا تو وہ جو ہے مسلمان نہیں ہوا، وہ آگے نکل گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت رکانہ کے ساتھ بھی یہی مقابلہ ہوا تھا۔ حضرت رکانہ نے کہا تھا کہ نبی جی اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں گے تو میں مسلمان بن جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کیا، پچھاڑنے کے بعد وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ لیکن جن کی قسمت میں اللہ نے ایمان رکھا تھا وہ مسلمان ہوتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اسی کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں۔ یہی اللہ فرماتے ہیں یضل اللہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے گمراہ کرتے ہیں، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، جبکہ جو ہے جب سے پیدا کیے گئے ہیں
اس وقت سے لے کر ان فرشتے سوائے اللہ کی عبادت کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اے مولا، اے پروردگار عالم، ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسے کہ آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے، ہم نے آپ کو نہیں پہچانا جیسا کہ آپ کو پہچاننے کا حق ہے۔ ہر فرشتہ یہ کہے گا، لیکن فرماتے ہیں ایک جملہ یہ کہیں گے کہ مولا ہم نے شرک ایک نہیں کیا ہے، عبادت بھی آپ کو آپ کے حق کے مطابق، آپ کی شان کے مطابق ہماری عبادت بھی نہیں ہوئی، لیکن ہم نے آپ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں شرک سے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ شرک جیسی گندی بیماری سے اور شرک جیسی بڑے گناہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مزید تفصیلات ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔